لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا بلا بلد أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله في مقام آخر أشداء على الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، قابل سے تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی یکم تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی مراد نبی داماد علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہوں گا آج آپ کے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی ہمت عطا فرمائے۔
عزیزان من، سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی آواز پر دعوت حق کو قبول کرتے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے۔ آگے چل کر 1.25 لاکھ صحابہ آئے، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں حضرت عمر کی انفرادیت، حضرت عمر کا اعزاز، حضرت عمر کا مقام، حضرت عمر کا مرتبہ ان سب سے الگ تھلگ ہے۔ یہ سارے رحمت کائنات کے پاس آئے ہیں، مرید بن کر آئے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام اور اہل بیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے۔ یہ صرف آئے نہیں ہے، اس کو بلایا گیا ہے۔ پھر بلانے میں فرق ہوتا ہے، کسی کو وزیر بلائے، مشیر بلائے، ولی بلائے، قطب بلائے، ابدال بلائے۔ حضرت عمر وہ ہے جس کو کسی ولی نے نہیں، قطب نے نہیں، ابدال نے نہیں، مؤلف نے نہیں، مصنف نے نہیں، محقق نے نہیں، مدقق نے نہیں، بلکہ اس عمر کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف مرید نہیں، مراد رسول بن کر تشریف لائے۔ رحمت عالم نے حضرت عمر کو رب سے کب مانگا، کیوں مانگا، پھر عمر کیسے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے اس وقت اللہ سے مانگا جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اہل ایمان پر تشدد ہو رہا تھا، اہل ایمان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، اہل ایمان کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، اہل ایمان پر ظلم کیا جا رہا تھا، اہل ایمان کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اہل ایمان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اہل ایمان کو بیت اللہ میں رکوع کی اجازت نہیں تھی، اہل ایمان کو بیت اللہ میں سجدے کی اجازت نہیں تھی، اہل ایمان کو بیت اللہ میں اللہ کی طرف بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے نبی دار ارقم میں تھے، مسلمان لوگوں کو چھپ چھپا کر ایک ایک کر کے رحمت کائنات کے پاس لے جاتے، رحمت کائنات ان کو قرآن سناتے، اللہ کا حکم بتاتے، پھر وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ ایسے دور میں جب مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہیں تھی، بیت اللہ کا دروازہ کھلا نہیں تھا، بیت اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں تھی، ایسے دور میں، ایسے زمانے میں میرے نبی نے اللہ سے عمر مانگا ہے۔ اور عمر کو کیوں مانگا؟ آقا نے دعا فرمائی، اللہم
اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، اہل ایمان کمزور ہے، اے اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ابھی تک بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، بیت اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ میں نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تیرے نام لینے کی وجہ سے حضرت بلال کو دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے حضرت خباب کو تختے دار پہ چڑھایا گیا، آپ کا نام لینے کی وجہ سے حضرت خبیب کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ اللہ میرے صحابہ کمزور ہے، اہل بیت کمزور ہے، اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، قرآن سنانے کی اجازت نہیں۔ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کی طاقت کے لیے مجھے عمر چاہیے، مجھے عمر چاہیے۔ اللہ عمر بھیج دے، کیوں بھیجوں؟ اس لیے تاکہ بلال کو ظلم سے بچائے، خبیب کو ظلم سے بچائے، خباب کو ظلم سے بچائے، عمار کو ظلم سے بچائے، یاسر کو ظلم سے بچائے، اہل ایمان کو ظلم سے بچائے۔ اللہ عمر دے تاکہ بیت اللہ کا دروازہ کھلے، اللہ عمر دے تاکہ ہم بیت اللہ میں جا کر آپ کی عبادت کر سکے، اللہ عمر دے تاکہ بیت اللہ میں جا کر ہم عبادت کر سکے۔ اللہم اعز الاسلام، میرے نبی نے عمر مانگا اسلام کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے رب سے عمر مانگا ہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ عمر کسی کے دنیا سے جانے کے بعد بھائی روئیں گے، کسی کے جانے سے رشتہ دار روئیں گے، کسی کے جانے سے بہنیں روئیں گی، کسی کے جانے سے والدین روئیں گے۔ کوئی دنیا سے جائے، محلے والے روتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے، علاقے والے روتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے، شہر والے روتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے، ملک والے روتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے، دنیا والے روتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جب تو دنیا سے جائے گا تجھ پر میرا اسلام روئے گا۔ یہ وہ عمر ہے، آقا نے دعا مانگی، کیوں مانگی؟ اسلام کی طاقت کے لیے عمر کو مانگا۔ کب مانگا؟ کن حالات میں مانگا؟ کس زمانے میں مانگا؟ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ میرے نبی دار ارقم میں ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ صحابی رو رہا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے؟ رحمت کائنات نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول، آج مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر میں اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، توحید کی بات کر رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے مجھے دیکھا، میں قرآن سنا رہا ہوں، وہ آگے بڑھا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے اللہ کا نام لینے سے اس نے روک دیا ہے۔ اے اللہ ہم تو اتنے، اے اللہ کے رسول ہم اتنے بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، بیت اللہ تو بیت اللہ، اب مکے کے چوک میں بھی کھڑا ہو کر ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے، قرآن نہیں پڑھا سکتے، قرآن نہیں سنا سکتے، قرآن نہیں سن سکتے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ سننا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تسلی دی، تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد آئے گی،
انشاءاللہ آئے گی، بہت جلد آئے گی۔ یہ جملہ اس صحابی کی تسلی کے لیے کافی تھا۔ یہ صحابی گھر چلا گیا، جا کر پرسکون نیند میں چلا گیا، کیونکہ رحمت کائنات نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، بہت جلد آئے گی۔ یہ جملہ تسلی کے لیے کافی ہے، لیکن میرے نبی آج دار ارقم میں ہے، پریشان ہیں، رات آ گئی، مکے والے سو رہے ہیں، مدینے والے سو رہے ہیں، عرب والے سو رہے ہیں، گاؤں والے سو رہے ہیں، دیہات والے سو رہے ہیں، لیکن آج میرے نبی کو نیند نہیں آ رہی، رحمت کائنات کو آج نیند نہیں آ رہی۔ لیٹنے کے لیے بستر تشریف لے گئے، تکیے پر سر رکھا، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ دائیں طرف کروٹ بدلتے ہیں تو حضرت بلال کا چہرہ سامنے آتا ہے، نبی کو نیند نہیں آتی۔ بائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں تو کہیں خباب کا چہرہ نظر آتا ہے، کہیں خبیب تختہ دار پہ نظر آتا ہے، کبھی سمیہ نظر آتی ہے، کہیں عمار نظر آتا ہے، کہیں یاسر نظر آتا ہے۔ ان مظلوموں کے چہرے نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک ایک صحابی کی مظلومیت میرے نبی کے آنکھوں کے سامنے آتی ہے، نبی کو نیند نہیں آ رہی، رات گزر رہی ہے، دنیا بے خبر ہے، مکہ مدینے والے بے خبر ہیں، میرے نبی تڑپ رہے ہیں، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رات گزر رہی ہے، رات کا آخری پہر آ گیا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، دار ارقم سے باہر قدم رکھتے ہیں، گھر سے باہر نکلے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ساتھ کوئی نہیں، آپ یکا ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں، کوئی ساتھی ساتھ نہیں، محافظ ساتھ نہیں، دوست ساتھ نہیں، پولیس ساتھ نہیں، رینجر ساتھ نہیں، آرمی ساتھ نہیں، ایف سی ساتھ نہیں، اپنے محافظ بھی کوئی نہیں، میرے نبی اکیلے ہیں، دار ارقم سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ کون سا نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے، اس کا اتنا مقام ہے، یہ اگر گھر پہ ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں، براق دروازے پہ آتا ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ سیر پہ نکلتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ وہ نبی ہے، جب یہ چل پڑتے ہیں نوریوں کے سردار بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ وہ نبی ہے۔ مقام بھی تو دیکھو نا، جب یہ چل پڑتے ہیں، آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء اس کے انتظار میں ہیں، یہ پہنچتے ہیں تب جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہ وہاں پہنچتے ہیں، جبریل اس ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ نبی ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک کا، نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شام و سحر نہ ہوتے، دن رات نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، اتقیاء نہ ہوتے، ازکیاء نہ ہوتے، اصفیاء نہ ہوتے، بلکہ زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، مکین نہ ہوتے، مکان نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، فضا نہ ہوتا، خلا نہ ہوتا، جمادات نہ ہوتے، نباتات نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، اتقیاء نہ ہوتے، ازکیاء نہ ہوتے۔ اتنا اعلیٰ نبی ہے، اتنا عرفہ نبی ہے، آج رات دار ارقم سے باہر قدم رکھتے ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں، اکیلے ہیں، یکا ہے، تنہا ہے۔ آواز آتی ہے جب سنگریزوں پر میرے نبی چلتے ہیں، آواز آتی ہے امام الانبیاء رات کی تاریکی میں تنو تنہا اکیلا کہاں چل دیے؟ جواب ملتا ہے میں گھر سے نکل رہا ہوں،
अकेला निकला हूँ, यका निकला हूँ, तन्हा निकला हूँ, संगरेजों पर चल रहा हूँ। आका कहाँ चल दिए, कहाँ अल्लाह के घर जा रहा हूँ, बैतुल्ला जा रहा हूँ। आका रात की तारीकी में अकेला बैतुल्ला क्या लेने जाते हैं? जवाब मिलता है, आज अल्लाह से मैं उम्र लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? उम्र लेने जा रहा हूँ। आका, आपको उम्र लेने के लिए बैतुल्ला में जाने की क्या जरूरत, गिलाफ काबा थामने की क्या जरूरत, बिस्तर छोड़ने की क्या जरूरत, घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत? आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो महबूबे किरदगार हैं, आप तो हबीबे खुदा हैं, आपका मकाम तो इतना आला है, आप तो चौक में खड़े होकर उंगली उठा देते हैं तो अल्लाह चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। आप तो अल्लाह को इतने महबूब और प्यारे हैं। आपने घर में बैठकर हाथ उठा लिए थे, अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान मिल गया था। आप तो का इतना बड़ा मकाम है, आपने हाथ नहीं उंगली उठाई थी, दरख्त आपके कदमों में आया था। आप तो वो नबी हैं, आप धूप पे चलते हैं तो बादल आपको साया करता हुआ नजर आता है। आप रास्ते पर चलते हैं, दरख्त झुक झुक कर आपको सलाम करते हैं। आपने उम्र लेना था, घर में बैठ जाते, उम्र लेना था, घर में हाथ उठा देते, अल्लाह उमर को तेरे दर पे भेज देता। आका ने फरमाया, जी हाँ, मैं घर में बैठता, हाथ उठाता, उमर आ जाता, लेकिन रात की तारीकी में घर छोड़ रहा हूँ, दार अरकम से बाहर आया, तारीकी में घर छोड़ रहा हूँ, दार अरकम से बाहर आया हूँ, बिस्तर छोड़ चुका हूँ, खाने खुदा जा रहा हूँ, वहाँ जाकर उमर मांग रहा हूँ। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, 1400 साल बाद आने वाले इंसानों को उमर की अजमत बता रहा हूँ। कहा मैं देवबंदियों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, बरेलवियों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, अहले हदीसों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, हनफियों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, शाफियों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, मुसलमानों को उमर की अजमत बता रहा हूँ, काफिरों को, शियों को भी उमर की अजमत बता रहा हूँ। कहा ये तो अजमत बताने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, उमर की अजमत को जानो, पहचानो। उमर आम इंसान नहीं है, किसी को वली मांगे, कुतुब मांगे, अब्दाल मांगे। मेरा उमर तो वो है जिसको नबियों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मांगा। आका फरमाते हैं कि उमर की अजमत बताने जा रहा हूं, ताकि दुनिया को पता चले कि उमर का इतना बड़ा मकाम है, जिसको लेने के लिए इमामुल अंबिया भी बैतुल्ला में तशरीफ ले गए। रात की तारीकी है, आका बैतुल्ला पहुंचे, दरवाज़ा खुला, गिलाफ काबा को थामा। अब अंदाज़ा लगाए उमर की अजमत देखें। अल्फाज मेरे नहीं, अल्फाज देवबंदी के नहीं, बरेलवी अहले हदीस के नहीं, मौलवी के नहीं, पीर के नहीं, अल्फाज नबियों के नबी के हैं। अल्फाज उस नबी के हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। उस नबी के अल्फाज हैं, उस नबी के जुमले हैं, उस नबी का इरशाद है, जो बोलते नहीं जब तक रब बुलवाते नहीं है। रब बुलवाते हैं तब ये नबी बोलते हैं। ये अल्फाज मेरे नबी के हैं। गिलाफ काबा थाम कर आंखों से आंसू रवान दवा हैं। अल्फाज पर गौर कीजिए, मेरे नबी के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि अहदिल उमरैन। ए अल्लाह, आपको पता है, आप जानते हैं इस्लाम कमज़ोर है, मुसलमान कमज़ोर हैं, दीनदार कमज़ोर हैं, अहले इस्लाम कमज़ोर हैं, कुरान वाले कमज़ोर हैं, हम इतने कमज़ोर हैं, इस्लाम इतना कमज़ोर है। ये आपका घर है, यहाँ 360 बुत रखे हुए हैं
اور مسلمان اتنے کمزور ہیں، ہمیں بیت اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں، نماز کی اجازت نہیں، رکوع کی اجازت نہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اسلام کی طاقت کے لیے عمر دے دے، قوت کے لیے عمر دے دے، شان کے لیے عمر دے دے، شوکت کے لیے عمر دے دے، بلال کو پر ظلم ہو رہا ہے بچانے کے لیے عمر دے دے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے کے لیے عمر دے دے، نماز پڑھوانے کے لیے عمر دے دے، اسلام کی طاقت کے لیے مجھے عمر دے دے۔ نبی کے الفاظ ہیں، الفاظ پر غور کیجئے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ دو میں سے ایک دے دے۔ یہاں دو عمر ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک عمر ابن حشام ہے، یہاں دو عمر ہے، یعنی ایک عمر ہے ایک عمر ہے، مجھے دونوں نہیں چاہیے، ربا ان دو میں سے ایک دے دے، یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے، ان دو میں سے ایک دے دے، ربا میں دونوں نہیں مانگتا، ایک مانگتا ہوں۔ دونوں کا اس لیے کہا، میں دل کا حال نہیں جانتا، میں ماضی نہیں جانتا، میں مستقبل نہیں جانتا۔ جی ہاں، میں عالم الغیب نہیں، آپ کے ذات عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہونا یہ آپ کی صفت ہے، علم غیب اللہ آپ کی صفت ہے، آپ ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، میں دونوں نہیں مانگتا، دونوں میں سے ایک دے دے اور دیکھ کر دے دے، جو اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنے وہ دے دے، قوت کا ذریعہ بنے وہ دے دے، اللہ جو اسلام کے لیے بہتر ہو وہ دے دے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے، دلوں کا حال آپ جانتے ہیں۔ رب نے فرمایا ہوگا میرے حبیب پہلی مرتبہ آپ نے ان دو میں سے ایک مانگا ہے، یہ کہہ کر مانگا ہے چن کر دے دے، جو اچھا ہے وہی دے دے، جو بلند ہے وہی دے دے، جو بالا ہے وہی دے دے، جو اعلیٰ ہے وہی دے دے، جو عرفہ ہے وہی دے دے۔ میرے حبیب آج تک آپ نے مانگا نہیں، بن مانگے ہر چیز آپ کو میں نے اعلیٰ دیا ہے، کہا آج تک آپ نے نہیں مانگا، بن مانگے ہر چیز میں نے اعلیٰ دیا ہے۔ اعلیٰ کیوں نہ دیتا، ہر ایک نمبر چیز اعلیٰ چیز بنی ہی آپ کے لیے ہے، آپ نے آج تک مانگا نہیں، بن مانگے میرے حبیب ہر چیز میں نے اعلیٰ دے دی۔ آپ نے سوال تو نہیں کیا تھا، میں نے آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو میں نے نبوت دے دی، آپ کی باری آئی سب سے اعلیٰ ختم نبوت دے دی۔ آپ نے مانگا نہیں تھا، بن مانگے میں نے آپ کو ختم نبوت دی۔ آپ نے مانگا نہیں تھا، میں نے ناموں میں سب سے اعلیٰ عرفہ بلند بالا نام محمد آپ کو دیا۔ آپ نے مانگا تو نہیں تھا، قبیلوں میں سے اعلیٰ قبیلہ آپ کو دیا، علاقوں میں سے اعلیٰ علاقہ آپ کو دیا، شہروں میں سے اعلیٰ شہر آپ کو دیا، زبانوں میں سے عربی زبان سب سے اعلیٰ آپ کو دیا۔ میرے حبیب آپ نے مانگا تو نہیں تھا، بن مانگے دیکھو نا، میں نے ابو بکر دیا تو کیسا دیا، عثمان دیا تو کیسا دیا، علی دیا تو کیسا دیا، طلحہ و زبیر دیے تو کیسے دیے۔ آپ نے مانگا نہیں تھا، ہر چیز میں نے آپ کو جمال، کمال، علم، تقوی، طہارت، شجاعت، شرافت، صداقت، دین، اسلام، کتاب، شریعت، مذہب، طریقہ، انداز، صورت، سیرت، ہر چیز
ایک نمبر اور سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ اب تو ان دو میں سے آپ نے مانگا ہے کہ ربا ان میں سے ایک دے دے، جو اعلیٰ ہے وہی دے دے۔ میرے حبیب میں نے دونوں کا دل دیکھا، ابو جہل کا بھی دیکھا، عمر کا بھی دیکھا، لیکن نہیں، ابو جہل کے سینے میں آپ کی دشمنی ہے، میری دشمنی ہے۔ میں ابو جہل کو کتے کی موت مرواؤں گا، 2 بچوں سے قتل کرواؤں گا، قلیب بدر میں ڈلواؤں گا، قبر کا نام و نشان تک مٹاؤں گا۔ تیری دعا پر میں نے جانچ لیا ہے، عمر کے دل میں آپ کی محبت ہے، اس کے دل میں سعادت ہے۔ تیری دعا پر عمر کو تیرے در پہ لاؤں گا اور خوشی میں صحابہ سے نعرے لگواؤں گا، اور ساتھ ساتھ جب تو دنیا سے جائے گا نا، عمر کو تیرے ساتھ روزے میں بساؤں گا۔ جب تو روزے سے اٹھے گا، عمر کو تیرے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو حوضے کوثر پہ جائے گا، عمر کو وہاں تیرے ساتھ لاؤں گا، نعرہ لگواؤں گا۔ جب تیرے در پہ آئے گا، نعرہ لگواؤں گا، مسلمانوں کو خوش کرواؤں گا، عمر کے دشمنوں سے ماتم کرواؤں گا، روزے میں تیرے ساتھ بساؤں گا، عمر کے دشمنوں کو جلاؤں گا، تیرے ساتھ روزے سے اٹھواؤں گا، عمر کے دشمنوں کو جلاؤں گا، حوضے کوثر میں تیرے بائیں جانب کھڑا کروں گا، اور اس دن بھی دشمنان عمر کو جلاؤں گا۔ کہا تیری دعا پر عمر آئے گا۔ دعا ہو گئی، آقا آ گئے، آرام فرمانے لگے۔ عمر اپنے گھر میں، پتہ کوئی نہیں۔ صبح سویرے دروازے پہ دستک ہوئی، عمر باہر نکلے، سامنے دیکھا سردار مکہ کا قاصد عمر کے دروازے پہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، صبح سویرے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا دار الندوہ میں سارے سردار جمع ہیں، ابو جہل کی قیادت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا انہوں نے آپ کو بلایا ہے، مجھے بھیجا ہے، کہا عمر کو بلا کے لے آؤ۔ عمر نے کہا کام؟ کہا کہ سرداروں نے مجھے نہیں بتایا، مجھے اتنا بتایا ہے کہ عمر کو بلا کے لے آؤ۔ عمر نے کہا جاؤ میں آ رہا۔ حضرت عمر گھر چلے گئے، تلوار اٹھائی، عمر چل پڑے، دار الندوہ پہنچے، سرداروں نے استقبال کیا۔ آج خلاف انداز کھڑے ہو گئے۔ عمر حیران کیا ہوا، سرداروں کو استقبال کیا، عمر کو بٹھایا۔ عمر نے کہا کیا ہوا، کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے مکے میں دیکھا، ہر قبیلے میں دیکھا، ہر قوم میں دیکھا، ہر برادری میں دیکھا، عمر تجھ سے جیسا بہادر ہمیں نظر نہیں آیا۔ عمر نے کہا کام بتاؤ، کام؟ کہنے لگا کام بڑا مشکل ہے، آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ عمر نے کہا کام بتاؤ، کام باتیں کم کرو۔ انہوں نے کہا کام یہ ہے کہ یہ 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ عمر نے کہا کام بتاؤ، کام یہ ہے کام کر کے آ جاؤ، یہ 100 اونٹ آپ کو دے دیں گے۔ عمر نے کہا وہ کام کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ قرآن آیا ہے، صاحب قرآن آیا ہے، مکے میں اختلاف ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، اس قرآن کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہے، ماں بیٹی کے درمیان اختلاف ہے، بہنوں کے درمیان اختلاف ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کوئی جائے اور قرآن والے نبی کا نعوذ باللہ سر لے کر آئے، یہ روز روز کی فرقہ واریت ختم ہو جائے، اور جو بھی وہ سر لے کر آئے گا یہ 100 اونٹ اس کو دے دیں گے۔ ہم نے دیکھا عمر تیرے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی گیا ابھی آیا۔ عمر تو عمر تھے،
عمر تو بولو، عمر تو عمر اتنا کہ لگا ابھی گیا ابھی آیا، کہا کہ یہ اونٹ تیار رکھو سو، ہاتھ میں تلوار لی، ننگی تلوار چل پڑے۔ عمر ہو، ہاتھ میں ننگی تلوار ہو، پھر کیا روب ہوگا، کیا دبدبہ ہوگا۔ عمر تو وہ ہے نا، آقا نے فرمایا عمر آپ جس راستے پر چلتے ہیں نا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ راستہ۔ ارے عمر حیات میں چلے تو شیطان راستہ چھوڑ دے، خدا کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم آج بھی جس چوک میں، جس دروازے میں، جس گیٹ میں عمر کا نام لکھو گے، شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، شیطان وہاں سے زور سے، میرا تجربہ ہے۔ غالباً یہ 2010 یا 11 کا واقعہ ہے۔ نمائش میں ہم نے ایک پینافیکس لگایا تھا، پورے شہر میں لگتے ہیں، یہ کم محرم الحرام کو حضرت عمر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اس پینافیکس میں 2 نام تھے، ایک طرف عمر کا نام تھا، ایک طرف حسین کا نام تھا، کیونکہ عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، دونوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہاں سے جلوس آیا، یہاں آ کر بیٹھ گئے، کام آگے نہیں جاتے۔ میرے ذہن سے نکلا اس دور میں یہاں کون ایس ایس پی صاحب تھے، اس نے بہت کوشش کی یہ جلوس آگے جائے، لیکن جلوس وہاں بیٹھ گیا، کہا یہاں سے نہیں جائے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ عمر، کہا عمر کا نام ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، حنفی صاحب مسئلہ خراب ہے، 10 محرم ہے، جلوس آگے جا نہیں رہا، آپ تعاون کریں۔ میں نے کہا بھائی میں کیا تعاون کروں، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، وہاں ایک عمر کا نام ہے، ایک حسین کا نام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، انتظامیہ کا یہی تو طریقہ ہوتا ہے، تعریف کر کے ان کو باس میں چڑھاؤ، چڑھا کر اس سے کام لے لو۔ انہوں نے کہا آپ لوگ تو بہت اچھے ہو، مخلص پاکستانی ہو، بڑے ہمدرد ہو، یہ تو ایسے ہی ہے، آپ تعاون کریں۔ میں نے کہا کیا تعاون؟ کہنے لگا یہ اگر ہم اتار دیں، جلوس گزرنے کے بعد دوبارہ لگا دیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگا حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل میں تجھے بتاتا ہوں۔ کہنے لگا حل کیا ہے؟ میں نے کہا ایسے کر، اس نام عمر پہ کوئی کپڑا ڈال دے۔ کیا ڈال دے؟ کیا ڈال دے؟ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو کر کے دیکھ لے۔ تو انہوں نے کپڑا ڈال دیا، نام ڈھک گیا، جلوس ان کا گزر گیا۔ جلوس گزرنے کے بعد اس نے کپڑا ہٹایا، اس نے مجھے کہا انفی صاحب بہت اچھا آپ نے طریقہ مجھے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ ان کو شیطان نام عمر سے ہی بھاگتا ہے، نام عمر سے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار چل پڑے۔ بھائی عمر ہو، ہاتھ میں ننگی تلوار ہو، کیا عجیب انداز ہوگا۔ سامنے ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر جا رہے ہیں، جلال میں ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اس نے عمر کو روکا، کہا عمر کہاں چل دیے؟ بڑے غصے میں اور جلال میں نظر آ رہے۔ کہنے لگا ہاں صاحب قرآن نبی کا سر لینے جا رہا ہوں۔ سامنے صحابی تھا، اس نے کہا کہ تیری اتنی ہمت، اس پر تو میں ہو گئی۔ اس صحابی نے کہا کہ دیکھ صاحب قرآن نبی کی بات چھوڑ، قرآن تو تیرے گھر میں بھی پہنچ چکا ہے، اب کر لے جو کرنا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد مورخین نے کہا کہ یہ جملہ سن کر عمر نے راستہ بدل دیا۔ میں نے کہا عمر نے راستہ بدلا نہیں، دعائے رسول نے عمر کا راستہ بدل دیا۔ عمر سیدھا چلے،
बहनोई के दरवाजे पे अंदर से आवाज़ आ रही थी। क्या आ रही थी? जोर से। किसी ने कानवी साहब ये किस चीज़ की आवाज़ थी? गाने की, मरसिये की, नोहे की, मातम की, कव्वाली की? मैंने कहा नहीं, ये जितने तूने गिनवाए हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं। कहा किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? मैंने कहा वो जोबली का रहने वाला नहीं था, नबी का सहाबी था, कुरान की आवाज़ आ रही थी। सहाबा के घरों से कुरान की आवाज़ आती थी। उमर ने आवाज़ सुन ली, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। उमर अंदर दाखिल हुए। उमर ने बहन को और बहनोई को मारना शुरू किया। उमर मारते मारते थक गए, कुरान वाले मार खाते खाते न थके। उमर ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या बात है, मैं मारता थक गया, तुम मार खाते न थके? उन्होंने कहा कमाल हमारा नहीं, कमाल कुरान का है। जिसके सीने में कुरान का असर हो जाए वो मार खाकर थका नहीं करता, दबा भी नहीं करता, मिटा भी नहीं करता। कुरान वालों को मिटाया नहीं जा सकता। तो उमर मुतासिर हुए, कहने लगा अच्छा वो कलाम मुझे सुनाओ। कलाम लाया गया, सहाबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। सहाबी की ज़बान और अल्लाह का कलाम, कुरान ने असर दिखाना शुरू किया। इधर उमर का, इधर रुकू मुकम्मल हो गया, इधर उमर का ईमान मुकम्मल हो गया। और इसी वक्त अर्ज़ किया कि मुझे ले जाओ, नबी के दर पे ले जाओ। और लेकर चल पड़े। मेरे नबी दार अरकम में थे। आपकी हिफाजत में कुछ सहाबा खड़े थे, हज़रत अमीर हमज़ा भी खड़े थे। दूर से देखा कि उमर आ रहे हैं, चुकन्ना हो गए, तैयार हो गए। कहीं उमर की नीयत हुजूर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की न हो, तैयार हो गए। हमज़ा ने करीब आ गए। हमज़ा ने कहा आने दो, अगर नीयत अच्छी है ठीक है, अगर नीयत अच्छी नहीं तो उमर की तलवार से उसका सर अमीर हमज़ा तन से जुदा कर देगा। आ जाओ। वो आ गए, नबी के कदमों में बैठ गए, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर कलमा पढ़ा। इस खुशी में सहाबा ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। ये इस्लाम में पहला नारा था। इस्लाम में पहला नारा हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर लगाया गया। सहाबा ने इतने ज़ोर से नारा लगाया कि मक्का के पहाड़ गूंज उठे और मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए। ये क्या हुआ? पता चला कि उमर इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, आइंदा ज़िंदगी बाकी, गुफ्तगू बाकी। वमा अलैना।